کہ عمران خان صاحب کو معافی مانگ کر ملک کے استحکام کے لیے باہر آنے کی افرے ہو رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو معافی نہیں مانگ لینی چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلے 25 کروڑ عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے جو مینڈیٹ دیا تھا 8 فروری کو، وہ مینڈیٹ ملا نہیں ہے جو ووٹ انہوں نے جس کو دیا ہوا تھا۔ اور میرے خیال سے پاکستان امپورٹنٹ ہے، ملک امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائم ہمیں نیشنل اور انٹرنیشنل چیلنجز کا سامنا ہے۔ ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ہمارا صوبہ جو جن کا جرم یہ تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور جو امن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آج نیچرل ڈیزاسٹر ہے، وہاں پہ پورے گاؤں دفن ہو چکے ہیں، ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، شہید ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، جو صبح جہاں پہ زندگیاں تھیں رات کو وہاں پہ سناٹا ہے۔ تو اس ٹائم یہ ساری باتیں بلا کے ملک کا سوچنا چاہیے، ملک کے استحکام کے بارے میں سوچنا چاہیے، ذاتی اناؤں کو چھوڑنا چاہیے، اور جب ہر کوئی ملک کو پریورٹائز کرے گا انشاءاللہ، تو میرے خیال سے نہ پھر معافی تلافی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ حالات استحکام کی طرف جائیں گے۔ اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ 25 کروڑ عوام کا سوچا جائے۔ معافی کی ضرورت کس طرف سے ہے، خان صاحب کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں جی، چونکہ آج مجھ سے آپ یہ سوال پوچھے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا حال ہے، آپ مجھ سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا پوچھیں، کیونکہ وہاں پہ پورے لوگ دفن ہو چکے ہیں، پورے گاؤں دفن ہو چکے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بنیر، سوات، باجوڑ اور ثوابی کے لوگوں کا کیا حال ہے، وہاں مائیں بہنوں بیٹیوں کا پتہ نہیں چل رہا، ان کی لاشیں نہیں مل رہی۔ رہ گئی بات، آپ نے معافی تلافی کی بات کی، تو میرے خیال سے ملک کو پریورٹائز کرے، ملک کو آگے کرے اپنی ذاتی اناؤں سے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر کسی بھی پارٹی خان کو صاحب معافی کی ذاتی ضرورت اناؤ سے ہے۔ جے پی حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا کی حکومت ہی اس ٹائم گراؤنڈ میں کھڑی ہے۔ انفارچونیٹلی وفاق ابھی تک سیاست ہی کھیل رہی ہے۔ این ڈی اے میں نے صرف 3 ٹرک بھجوائے ہوئے ہیں اور وہ ٹرک ابھی تک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جی ہمارے نمائندے آئیں گے تو یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اس ٹائم نیشنل ایمرجنسی ہے اور ڈکلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پورے گاؤں دفن ہو چکے ہیں اور پتھروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ تو کے پی کی حکومت، کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب، کے پی کی پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی اے سارے فیلڈ میں موجود ہیں۔ وفاق کو چاہیے کہ جو یہ تعصب زدہ رشتہ انہوں نے اس صوبے سے رکھا ہوا ہے، جو اسٹریٹجک وائز بڑا یہ امپورٹنٹ صوبہ ہے اور اس تک تکلیف میں ہے، تو وہ اس فوٹو سیشن، باتوں شاتوں کالوں سے نکلیں، عملی اقدامات کریں اور خیبر پختونخوا کا ساتھ دے، خیبر پختونخوا کی مدد کرے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو جو خیبر پختونخوا کے واجبات ہے وفاق کے زمرے میں، تو وہی واجبات دے دے، تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا خود اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے آپ کی سینیٹرشپ پہ سوالیہ نشان اٹھایا ہے۔ دیکھیے جی، میرے خیال سے آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے لیڈر عمران خان نے سینٹ کا حصہ بنایا اور میں عمران خان صاحب کو ذاتی اناؤ چھوڑ کر ملک کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، عمران خان اس ٹائم ملک ہی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان اس ٹائم ملک کی وفاداری کے جرم میں پابند سلاسل ہے۔ عمران خان ملک ہی کے لیے پاکستان میں ہے، نہ وہ باغے ہیں، نہ وہ بیمار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 سالوں سے وہ اندر ہے، تو 25 کروڑ عوام کے لیے ہے، اور میرے خیال سے 25 کروڑ عوام کی استحکام اور بلا اسی میں ہے کہ یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے، پاکستان کو پریورٹائز کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ جب ہم یہ ایجنڈا اپنے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے، تو پھر کسی بھی پارٹی کو معافی نہیں مانگنی پڑے گی۔ میڈم لاسٹ کویشچن رکھ لیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ وفاق اس طرح سے ہمارے ساتھ نہیں کھڑا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کال کی تھی علی امین کو، انہوں نے کہا جی کہ وفاق کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے کوئی بھی اگر کسی بھی کام کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہم تیار ہیں۔ دوسری طرف تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ویسے پہلی بات سیاسی یہ ہے جی کال تھی؟ کہ تیار تو نہیں ہوتا، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ وہاں میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے اگر لوگ، ہمارے منتخب کردہ نمائندگان اگر میدان میں موجود ہے تو وہ تو اپنے لوگوں سے نہیں کہیں گے نا کہ اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں، نہیں، وہ میدان میں موجود ہے۔ تو میدان میں موجود رہنا چاہیے۔ اس ٹائم وفاق کو نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا اس ٹائم تکلیف میں ہے۔ خیبر پختونخوا کی بڑے گاؤں اس ٹائم دفن ہو چکے ہیں، ان کو ان کے پیارے نہیں مل رہے ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں، کاروبار ختم ہے، زندگیاں ختم ہو چکی ہے۔ تو اس ٹائم سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کو
چاہے جس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، چاہے جن کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، ان کے خیبر پختونخوا کے غم میں شریک ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صلح ہو گئی ہے آپ کے سب کے ساتھ میڈم؟